السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ اور تعلق وظیفہ کی دنیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا زبردست قسم کا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ جس وظیفہ کو کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی اور وظیفے کی حاجت باقی نہیں رہے گی، اور وہ وظیفہ کرنا بھی آپ نے محرم الحرام کی دنوں کے اندر ہے اور پہلے 10 دنوں کے اندر ہے۔ اتنا پرتاثیر اور پر اثر وظیفہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھتے ہیں، جس خواہش کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے، تو اللہ کے حکم سے وہ آپ کا ہر مسئلہ اور کام بآسانی حل ہو جائے گا اور آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا ہے، تاکہ ہر آنے والا نیا وظیفہ آپ کو بآسانی اور سب سے پہلے مل سکے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو، اگر وظیفہ کے اندر پڑھے جانے والے اعمال جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے متعلق ہوں، تو پھر باوضو ہو کر اور اطمینان قلب کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ وظیفے کے جو نتائج آپ کو بتائے جا رہے ہیں وہ ضرور بالضرور حاصل ہوں گے۔ آپ نے محرم الحرام کی 3 تاریخ کو عصر کی نماز کے وقت نماز پڑھ کر فرض نمازوں سے فارغ ہو کر آپ نے بیٹھ کر مصلی پر یا جہاں آپ نماز پڑھیں وہیں بیٹھ کر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے جو آپ نے پورے اطمینان اور اطمینان قلبی کے ساتھ پڑھنی ہے وہ ہے 22 پارہ کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پڑھنا ہے آپ نے 7 مرتبہ۔ 22 پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، غالباً دوسرا رکوع ہے یا پہلا رکوع ہے، اس کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر وہیں بیٹھ کر آپ نے ہاتھ بلند کرنے ہیں اللہ کے حضور اور جو دعا آپ کے دل کے اندر پہلے سے موجود ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ 3 محرم الحرام کو ایک وظیفہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی عمل آپ نے 5 محرم کو کرنا ہے۔ پھر یہی عمل آپ نے 9 محرم کو کرنا ہے۔ پھر یہی عمل آپ نے 10 محرم الحرام کی شام عصر کے وقت پڑھنا ہے۔ لیکن 10 محرم آپ جب عصر کی نماز پڑھ لیں گے تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کے اندر جو دعا آپ مانگنا چاہ رہے تھے وہ دعا مانگنی ہے اللہ سے، اور پھر سجدے کے اندر ہی پڑے رہتے ہوئے علی کل شیء قدیر علی کل شیء قدیر 7 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ پورے اطمینان کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے وہ نتائج جو میں آپ کو بتا چکا ہوں ضرور بالضرور حاصل ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔